أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نیکی کی دعوت، احیاء سنت اور اشاعت علم شریعت عام کرنے کا عزم مصمم رکھتی ہے. ان تمام امور کو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لیے 41 سے زائد شعبہ جات کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ان میں سے ایک دارالفتہ اہل سنت بھی ہے. کئی شہروں میں دارالفتہ اہل سنت قائم ہیں جن سے ہزاروں تشنگان علم اپنی پیاس بجھاتے ہیں. اس کی ایک کڑی مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتہ اہل سنت بھی ہے. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس کے ایک سلسلے کی VCD بنام عرس اور ایصال ثواب کا ثبوت مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تاخیر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز وجل ڈھیروں معلومات حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. روایت کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل حسب معمول سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. ہمارے ساتھ دارالافتاء سے متعلق اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں. کچھ سوالات زبانی کیے جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے جو ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں جو کہ ریکارڈ کی صورت میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے عرس اور ایصال ثواب. آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور علم دین حاصل کرنا، اہل علم سے سوال کرنا، ان سے پوچھنا، شرعی رہنمائی حاصل کرنا، یہ سب احکام شریعت ہیں. ان پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہوتا ہے.
تو آپ ہمارے ساتھ اس نیت کے ساتھ شامل رہیے کہ انشاءاللہ جو کچھ یہاں بیان کیا جائے گا میں اسے یاد رکھنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ ان کو پہنچاؤں گا. تو علم دین کی محفل میں بیٹھنے اور علم دین حاصل کرنے کے جو ثواب بیان کیے گئے ہیں امید ہے ہمیں ان میں سے ضرور حصہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارا موضوع جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ عرس اور ایصال ثواب کے حوالے سے ہے. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عرس کیا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے, اس میں اسلام میں عرس کی کیا اہمیت ہے؟ عرس کا لفظی معنی تو شادی ہوتا ہے, یعنی عرس کا معنی شادی. جیسے ہمارے اردو کے اندر بھی عروسی جوڑا یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ دولہا دلہن کے لیے جو جوڑا ہوتا ہے اس کو عروسی جوڑا کہتے ہیں. عرس کا جو ہمارے جس مفہوم کے اندر ہم اسے استعمال کرتے ہیں وہ ہے اولیاء کرام کے یوم وصال پر, ان کی قبر پر یا اس سے ہٹ کے کہیں اور ان کی یاد کے لیے کوئی محفل منعقد کی جاتی ہے, کوئی وعظ و نصیحت کا سلسلہ کیا جاتا ہے, اسے عرس کہتے ہیں. اب اس کو یعنی اس دن کے منانے کو عرس ہی کیوں کہتے ہیں, کوئی اور لفظ کیوں نہیں ہے؟ تو پہلے تو یہ بات ہے. تو عرس اصل میں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے عرس, چونکہ عرس کا معنی شادی ہے, تو اب جیسے شادی کے موقع پر ایک ملاپ ہوتا ہے, تو عرس چونکہ اس دن منایا جاتا ہے جس دن اس صاحب مزار کا وصال ہوتا ہے. اب صاحب مزار کا وصال ہوتا ہے, یعنی انتقال کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وصال ہوتا ہے. اب وہ وصال کا معنی ملنا, تو اب وصال کا معنی ملنا تو صاحب مزار کس سے ملتا ہے؟ بظاہر تو ہم سے دور ہوتا ہے, ہم سے دور ہوتا ہے, وہ ملتا ہے. اب وہ کس سے ملتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات سے, ان نعمتوں سے ملتا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال پر کیا تھا. تو یہ اس کا وصال ہے انعامات الہیہ کے ساتھ, رضا الہی کے ساتھ. پھر قبر کے اندر جیسا احادیث مبارکہ میں ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں, اس میں تیسرا سوال جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے. اور روایتوں پر علماء نے فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو یہ وصال ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ ملاپ ہوا سرکار کے ساتھ. تو جیسے ایک دنیاوی ملاپ کے لیے عرس کا لفظ استعمال ہو رہا تھا, اسی طرح اس قبر کے عظیم ملاپ پر جو ہے عرس کے لفظ کا اطلاق کر دیا گیا. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک ہے مشکات شریف کے اندر, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب منکر نکیر میت کے سے سوالات کر لیتے ہیں اور وہ سوالات میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو اب جو سوالات میں کامیاب ہونے والا ہے اسے منکر نکیر فرماتے ہیں نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الی, کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے جسے اس کے پیارے کے سوا کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا. تو چونکہ یہاں حدیث مبارک کے اندر ہے کہ نم کا نومت العروس, سو جا عروس کی طرح, تو اب صاحب قبر جب قبر میں جاتا ہے اور فرشتے اس کو یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں, تو لہذا جس دن اس کو یہ بشارت ملتی ہے اس لفظ اس دن کے لیے لفظ عرس کا استعمال ہونے لگ گیا. تو یوں جو ہے وہ لفظ عرس استعمال کیا جاتا ہے. اب بقیہ عرس کی جو شرعی حیثیت ہے کہ ایک مخصوص معین دن سال کے بعد اس دن قبر پر جاتے ہیں اور عرس مناتے ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی سالانہ شہدائے احد کے مزارات شریف پر جانا ثابت ہے. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارک ہے در منصور میں اور تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ نقل کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء بعہد علی رأس کل حول, فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال احد کے شہداء کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے. اور تفسیر کبیر میں اس روایت کے بعد فرمایا کہ وَهَكَذَا الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ, کہ خلفائے اربع بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی معمول پر چلتے رہے کہ ہر سال احد کے شہداء کے مزارات پر جاتے رہے.
تو یہ جو سالانہ جانا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور خلفائے اربعہ کے عمل سے ثابت ہے. تو یوں اب ہم بھی جو ہے وہ سالانہ اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں اور اس دن کو جو ہے وہ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اب بقیہ یہ ہے کہ اس دن جو اعمال کیے جاتے ہیں اس دن کا جانا جائز ہے یا نہیں. تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ عرس بنیادی طور پر کیا چیز ہے. عرس کا جو معنی ہمارے عرف اور رواج کے اندر ہے وہ ہے کہ ایک مخصوص دن صاحب مزار کے مزار پر حاضری دینا، وہاں تلاوت کرنا، منقبت پڑھنا، وعظ و نصیحت کرنا، دعا مانگنا، طعام کا تقسیم ہونا، یہ ان چیزوں کے مجموعے کا نام عرس ہے. اب ان میں ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ قبر پر جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کرتا تھا اور اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ فزوروها، کہ اب قبروں کی زیارت کیا کرو. تو مزارات پر جانا، قبروں پر جانا، پہلے تو یہ حدیث سے ثابت. پھر مزار پہ گئے، اب وہاں جا کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا داتا صاحب چلے جائیں، بلکہ جس بھی مزار پہ چلے جائیں وہاں بکثرت قرآن پاک رکھے ہوں گے. زائرین آتے ہیں، آ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت قرآن کرنا یہ خود مطلوب شرع ہے، شریعت کو مقصود ہے. اس کے بعد ایک باقاعدہ ایک جلسے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی تلاوت ہے، نعت ہے، اس ولی کی منقبت ہے. اس کے بعد واض و نصیحت کا، اللہ کی عظمت کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، اس ولی کی عظمت کا بیان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ خود قرآن پاک میں موجود ہیں. اللہ کی عظمت، سرکار کی عظمت، ولیوں کی عظمت کا بیان قرآن پاک میں ہے، تو اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ایصال ثواب بھی احادیث سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، تو مسلمان کو کھانا کھلانا بہت عظیم ثواب کا باعث ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ حکم فرمایا کہ جو ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. قرآن پاک کے اندر اطعام کا لفظ جو ہے وہ بار بار وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو اب جن چیزوں پر عرس مشتمل ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو حدود شرع کے اندر ہیں، وہ تمام چیزیں فی نفسی ہی اپنی اپنی جگہ پر جائز ہیں. جب وہ ساری چیزیں جائز ہیں تو اب ان کو اگر ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ اس کی مثال سمجھیں کہ یہ اختتام بخاری، افتتاح بخاری کے جلسے تقریباً جو ہے وہ ہر مدرسے میں ہی ہوتے ہیں، اس کا کسی سے بھی تعلق ہر جگہ یہ جلسے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ دستار بندی کے جلسے کے درس نظامی سے فارغ ہوئے یا حفظ سے فارغ ہوئے تو یہ جلسہ کیا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ بھی سالانہ ہوتا ہے، تاریخیں بھی سال کے مقرر بعد ہوتی ہیں، معین اس کا دن مقرر کیا جاتا ہے، معین دن میں ہوتا ہے. ہر جو ہے وہ ہر مدرسے کا اپنا ایک دن ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان میں کریں گے، ہم شوال میں کریں گے، ہم رجب میں کریں گے، ہم شعبان میں کریں گے. معین دن کرتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، جمع بھی ہوتے ہیں، جلسہ بھی ہوتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، وعظ و نصیحت بھی کی جاتی ہے. اس کے بعد لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے، کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کا مجموعہ جلسہ کہلاتا ہے اور یہ جلسہ سب کرتے ہیں. تو جب جلسہ سب کرتے ہیں تو صاحب مزار کے قرب میں چلے جانا لازمی بات ہے، اس کو ناجائز تو نہیں کر دے گا. صاحب مزار کا قرب جو ہے تو اولیاء کا قرب تو باعث برکت ہوتا ہے، نہ کہ باعث حرمت ہوتا ہے کہ وہاں جانے سے چیز ہی حرام ہو جائے. تو جس طرح دیگر ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور سب کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کیا جاتا ہے. اور پھر عرس کی جو تاریخ ہے یہ بڑی قدیم ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس جو ہے یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اہل مدینہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے تھے اور یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اہل مدینہ جو یہ کرتے آ رہے ہیں اس کا سبب وہی ہو جو پہلے حدیث بیان کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاتی قبور شہداء احد علی رأس کل حول، کہ ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ جاتے تھے. تو یہی اس کا اصل سبب یہ وسوسے کی بھی کارڈ ہو گئی کہ یہ اس زمانے کے اندر کوئی انداز اختیار کیا گیا ہے، ایسا نہیں. زیارت قبور کا انداز ہے جو بدل گیا. ہمارے زمانے کے اندر علم دین پڑھنے کا انداز بن گیا مدرسہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، لوگ آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، سرکار علیہ السلام واعظ کرتے تھے. یہی علم دین کے حصول کا یہی طریقہ تھا. وہ انداز ہمارے ہاں ایک مینج کر دیا گیا کہ اس کا ایک سسٹم بنا دیا گیا اور اس کے مطابق مدرسے چلنا شروع ہو گئے. ایصال ثواب، دعا، فاتحہ، اطعام طعام، کھانا کھلانا، زیارت قبور کے لیے جانا، یہ سب چیزیں متفرق طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. جب علم دین متفرق موجود تھا اور اس کو مینج کر کے مدرسہ بنا دیا اور وہ سارے چلا رہے ہیں، تو جو چیزیں سرکار علیہ السلام کے زمانے میں متفرق تھی ان کو جمع کر کے ان کا عرس کی شکل کے اندر اگر ان کو جمع کر دیا گیا تو اس کے اندر بھی کوئی حرج. صحیح، ماشاءاللہ بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے عرس کی تاریخ کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیا اور اس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے بھی. میں امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے جو یہ گفتگو ہوئی
اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت سوں کے وسوسے کی کاٹ بھی ہو گئی ہوگی اور معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آراس بزرگان دین میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. بہت مبارک کام ہے، یہ کرنا چاہیے. حضور اسی سے متعلق عرس، اس میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے. نہ صرف عرس پر بلکہ مسلمانوں میں رائج ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایصال ثواب کی ترکیب ہوتی ہے. تو یہ سوال بعض اوقات پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں فوت شدہ کو، اس کی کیا اصل ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے، ایصال ثواب کا معنی ثواب پہنچانا، عمل کیا اور اپنے عمل کا ثواب دوسرے تک پہنچا دیا جائے. آدمی کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب ہم دعا مانگ رہے، دعا عمل تو ہمارا ہے، ہمارا عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے. قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے جو ہم سے جو پہلے ایمان لے ان کو بخش دے. تو اپنے عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچانا یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے. اب بطور خاص جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کریں اور ہم یہ کہیں کہ میں اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا رہا ہوں، یوں باقاعدہ کہا جائے تو یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ان امی افتلتت، کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. وَأَزُّ بولتی. تو اب صحابی سوال کرتے ہیں کہ اَيَنْفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں نفع ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں انہیں نفع ہوگا. ایک دوسری روایت کے اندر یہی صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے دوبارہ وہی سوال عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو فَأَيُّ صَدَقَةِ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ ہے جو میں ان کی طرف سے کروں تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی اگر ان کی طرف سے صدقہ کرو، یعنی کنواں وغیرہ کھود دو تو اس کا ثواب ان کو زیادہ ہوگا. تو اب حدیث مبارک کے الفاظ ہے کہ فَحَفَرَ بِئْرًا، انہوں نے کنواں کھودا، وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ، اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. اب وہ کنواں سعد کی ماں کے لیے کیا مطلب؟ پانی تو نہیں پہنچے گا، اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے. تو یوں عمل کرنے کے بعد اس عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا دینا یہ جائز ہے اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرس کی آپ نے اصل کے حوالے سے بیان فرمایا، اس کی شرعی حیثیت تو واضح ہو گئی، لیکن فی زمانہ جہاں پر آراس بزرگان دین ہوتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ بعض ایسے افعال بھی نظر آتے ہیں جو کہ شرعاً درست نہیں ہیں. تو جب عرس کے اندر ایسے افعال شامل ہو گئے تو کیا اب عرس میں جانے کی اجازت ہوگی اور کیا یہ ثواب کا کام ہوگا؟ دیکھیے، پہلے نمبر پر تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر عرس میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک وہ ہے، یعنی اس کو کہنے کے لابنگ ہے یا ایک سازش ہے کہ ایک عرس کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہاں پر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. ہر عرس کے اوپر ایسا نہیں ہوتا. ہم نے خود دیکھا ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے. بریلی شریف کے اندر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے. وہ عرس کیا ہے؟ اس عرس کا مجموعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تلاوت سے شروع ہوتا ہے، نعت ہوتی ہے، منقبت ہوتی، اس کے بعد علماء کے بیانات شروع ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ تقریباً 10 15 20 30 کے قریب وہ 2-3 دن کے اندر بیانات ہوتے ہیں. اور جب وہ یعنی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد وہ لنگر جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے اور یوں جو ہے اس عرس کا اختتام ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے عرس ہیں کہ جہاں پر خلاف شرع کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات کہ بعض جگہ پر عرس کے اندر بہت ساری خرابیاں آ چکی ہیں کہ عورتیں بھی وہاں پر جاتی ہیں، مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اس طرح ڈھول بجائے جاتے ہیں یا خلاف شرع رسومات کی جاتی ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی کی وہ کون سی چیز ہے کہ جہاں خرابیاں داخل نہیں ہو چکی. شادی ہوتی ہے، شادی کے اندر کیا عرس کے برابر خرابیاں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ کہیں زیادہ ہے. شادی تو مجموعہ خرافات بنی ہوئی ہے نا، کہ وہ تو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے جو بے پردگی اور ڈھول اور ڈانس اور ناچ گانا، بے حیائی اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. بلکہ نکاح تو بعد میں، پہلے منگنی سے کیا سلسلہ شروع ہو آخر اس کے اندر خرابیاں ہیں. تو اب کیا مطلب کہ نکاح کرنا بند کر دیں؟ اسی طریقے سے ہمارے یہاں یہ میت ہوتی ہے، میت کے اندر عورتیں جس انداز میں روتی ہیں جو شرعاً نوحہ کہلاتا ہے.
نوحہ کرنا شرعن حرام ہے. اب عورتیں جو ہے وہ یعنی نوحہ کر رہی ہیں تو کیا کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو وہاں پر جانا نہیں چاہیے؟ نہ جائے گا بھی نوحہ آنا، لہذا کوئی مرے جیے جو مردی ہو ہم نے اس کے گھر پہ نہیں جانا. تو جب شادیوں کے اندر خرابیاں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچاتے ہوئے وہاں پر جاتے ہیں، اسی طرح میت پر جاتے ہیں. اسی طرح بلکہ اس کی احادیث کے اندر آپ کو مثالیں ملیں گی. مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، جب کہ فتح مکہ نہ ہوا تھا. فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے. خانہ کعبہ کے ارد گرد کا سارا ماحول کفریہ اور شرکیہ بنایا ہوا تھا. صفا اور مروہ کے اوپر بت نصب کیے ہوئے تھے. اس کے باوجود کیا وہاں پر حج عمرہ یہ نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیا وہاں پر طواف نہیں ہوتا تھا؟ کیا مسلمانوں نے اس کی وجہ سے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ تو یہ خرابیاں اپنی جگہ، جو اچھا کام ہے اسے اپنی جگہ برقرار رکھا جائے اور جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ان کو دل سے برا جانے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے مثالیں ارشاد فرمائی، نکاح کی مثال ارشاد فرمائی، میت کی اور حج عمرہ کی، یہ تو لازم چیزیں ہیں. چلو اب وہاں پہ تو ہم نے ذہن بنا لے کہ تو ظاہر ہے کہ میت ہوئی ہے تو اس کو دفنانا ہی ہے. نکاح بھی ایک ضرورت شرعی کرنا ہی ہے. عرس کیا ایسی کوئی ضروری شے ہے کہ ہم اگر ان خرابیوں کی وجہ سے عرس نہ کریں تو عرس کرنا کوئی ایسا فرض واجب یا کوئی ایسا اس کا حکم تو نہیں ہے کہ ہم وہ کریں اور پھر اس کے اندر خرابیاں بھی جہاں پائی، جہاں ٹھیک ہے جہاں پہ نہیں ہے خرابیاں وہاں کریں، جہاں اس کو دور کرنا ممکن نہیں ہے تو وہاں پہ پھر کیا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں بیس جو ہے نا، بیس یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے اور اس کے اندر خرابیاں آ چکی ہے. بیس اصل میں یہ ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے. اس جائز کام کے اندر غلط چیزیں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہیں تو اب اس جائز کام کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جائز کے ساتھ اگر ناجائز چیزیں مل گئیں اور آدمی ان ناجائز چیزوں سے بچ کر وہ جائز کام کر سکتا ہے تو وہ کرنا چاہیے یا نہیں. تو لہذا جو آپس میں ملایا جائے گا نا وہ جائز اور ناجائز کو ملایا جائے گا. ورنہ مثال کے طور پہ ہم 20 چیزیں لینے جو ہے وہ بازار جاتے ہیں. بازار جانا واجب تو نہیں ہے، بازار کے اندر خرابیاں بھی ہیں. تو جب بازار جانا واجب نہیں ہے اور بازار کے اندر خرابیاں بھی ہیں لیکن چونکہ جانا جائز ہے، اب خرابیاں اپنی جگہ ہے، ہم اپنی ایک دنیاوی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں. ورنہ کیا ہے، آدمی کے لیے آسان ہے کہ مثال کے طور پہ بالکل صبح کے وقت میں چلا جائے جب یہ خرابیاں نہ پائی جائیں، یا رات کو اتنی تاخیر کے ساتھ جائے کہ وہاں پر خرابیاں نہ ہوں، یا یہ ہے کہ کسی دوسرے کو ہی ہمیشہ جائے وہ بیچ دیا کرے، خود نہ جائے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو وہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ لازم نہیں تھا لہذا بازار جانا ہی ناجائز ہو گیا. تو جیسے یہاں پر بھی جائز کے اندر ناجائز چیزیں جمع ہوئیں اور وہ جائز کام غلط نہیں ہو گیا، تو اسی طریقے سے عرس ہے. اور عرس جو ہے وہ بازار جانے کی بنسبت تو بہرحال بہتر کہ یہاں زیارت قبور مطلوب شرع ہے، تلاوت قرآن مطلوب شرع ہے، اور دعا مانگنا مطلوب شرع ہے، کھانا کھلانا مطلوب شرع ہے، اولیاء کو یاد کرنا مطلوب شرع ہے، مسلمانوں کا جمع ہونا مطلوب شرع ہے. تو یہ ساری مطلوب شرع چیزیں ہیں جو جمع ہو رہی. اب اگر ان کے ساتھ کوئی غلط چیز جمع ہوتی ہے تو یہی کہیں گے کہ غلط چیز سے بچنے کی کوشش کی جائے اور جو جائز کام ہے وہ کرتے رہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ریکارڈڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی کال سنا دیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. سال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کر دیں. جمشید بھائی کی ایک کال تھی مرکز الاولیاء لاہور سے کہ ایصال ثواب کا کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. ایصال ثواب کے بارے میں تفصیل سے کلام جو ہے مدنی چینل کے ناظرین سماعت کر چکے ہیں. المختصر یہ ہے کہ تمام بدنی عبادت اور مالی عبادت جن میں نماز، روزہ، حج، اسی طرح قربانی، صدقات، فقراء کو کھانا کھلانا، تمام اس طرح کے افعال جو بھی کر سکتے ہوں یہ سب جو ہے افعال قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہیں. کسی کے لیے نماز پڑھنا، کسی کے لیے صدقہ کرنا اور اسی طرح خود قربانی کرنا کسی کے ایصال ثواب کے لیے، حج کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ ان کو پہنچتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور فرمایا کتنا خوش ہوتے ہیں؟ ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تمہارے پاس کوئی ہدیہ،
کوئی تحفتاً چیز بھیجی جاتی ہے، جس طرح تم اس تحفے کو دے کر خوش ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں حج کا بھی ذکر ہوا اور صدقے کا بھی ہوا، دعا کا بھی ہوا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گا تو ان کی طرف سے تو حج ادا ہوگا، یعنی ان کو ثواب ملے گا، اور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کوئی بھی اس طرح حج کر لیا، کوئی تلاوت کلام پاک خود پڑھنے پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو مردوں کو بخش دیا تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام مردوں کو جو گئے ان کو وہ ثواب پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کو سب مردوں کی تعداد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی فرض، واجب، نفل، ہر طرح کا صدقہ جو بھی ہے تو یہ اصال ثواب جو ہے کر سکتے ہیں۔ خود قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت فرمائی ہے۔ اب یہاں پر ایک عوام میں وسوسہ بھی ہوتا ہے اور ایک مشکل درپیش ہوتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر فرض، واجب، نفل کا جو ہے وہ ہم اصال ثواب کر سکتے ہیں، اب ان کو الفاظ نہیں آتے کہ ہم کیا الفاظ اختیار کریں کہ اصال ثواب کرنا، اگر کچھ اس کے بارے میں وضاحت اصل میں یہ تو اپنے دل کا ایک ارادہ ہے، دل کی نیت ہے کہ جس کے لیے وہ نیت کر لیں گے کہ میں اپنے والد کے لیے یہ کام کیا یا والد کو میں نے یہ اصال کر دیا تو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ثواب پہنچ جائے گا، لیکن نیت سے بھی ثواب پہنچ جائے گا، نیت سے ہی پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن مختصر یہ کہ لوگ چونکہ عموماً فاتحہ میں جہاں شرکت کرتے ہیں تو وہاں کے علماء ائمہ جو ہے ایک طویل دعا مانگتے ہیں، تو وہ بھی بہت بہتر طریقہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اس عمل کا ثواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے۔ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء صالحین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے ارواح کو پہنچا کر بالخصوص اپنے اس مرحوم کو یاد کریں، انشاءاللہ سب کو ثواب۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے وضاحت فرمائی اصال ثواب کی مختلف صورتوں کے حوالے سے۔ آگے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں، انشاءاللہ وقتاً جیسے کالز آئیں گی تو اس کو ہم شامل کریں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام، یہ ضخیم کتاب ہے، اس میں 12 رسالے ہیں اور ایک پورا رسالہ فاتحہ کا طریقہ، اس کا نام ہی یہی ہے، فاتحہ کا طریقہ۔ یہ کتاب حاصل کریں اور اس رسالے کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو فاتحہ کا طریقہ لکھا ہوا وہاں پر مل جائے گا۔ بلکہ یہ جو مروجہ ہمارا انداز ہے کہ چند صورتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں اور پھر وہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، تو یہ تمام مروجہ جو ہمارا طریقہ ہے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ کسی کو بلائیں اور اس سے جو ہے وہ گزارش کریں، اگر کسی عالم کو بلا رہے ہیں، امام صاحب کو بلا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ آپ پڑھ لیں اور اس کے مطابق آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، یہاں سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے۔ اور اگر مدنی چینل کے ناظرین میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے مکتبۃ المدینہ تک رسائی ممکن نہیں تو گھبرائیں نہیں، آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net وزٹ کریں، وہاں پر لائبریری ہے، لائبریری میں انشاءاللہ آپ کو نماز کے احکام نامی کتاب مل جائے گی، اور نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن کی جا چکی ہے۔ تو وہ ناظرین کہ جو انگلش میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو اردو پڑھنا نہیں جانتا، فقط انگلش جانتا ہے، آپ یہ حاصل کر کے اس کو بھی تحفتاً دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی کال سنا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم حضور، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل اصال ثواب کے لیے اعتراض ہوتے ہیں کہ اصال ثواب 11ویں وغیرہ نہیں کرو، لیکن اس کے ثبوت بھی ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ مزید وضاحت فرما دیں۔ اصال ثواب کے حوالے سے تو کافی ہماری گفتگو ہو چکی، اور سائل کے سوال سے لگ رہا ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 11ویں 12ویں وغیرہ کے حوالے سے جو یہ مخصوص یہ اصال ثواب جو کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو کیا جواب دیں؟ اصل میں 11ویں شریف جو ہے یہ بھی اصال ثواب کی ہی ایک لڑی، ایک شاخ ہے، بلکہ اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ اصال ثواب یہ اصل اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔
اور باقی اس کی جو ہے مختلف شاخیں ہیں. اس میں ہمارے جب کسی کا میت ہو جاتی ہے اس میں سویم 40واں 10واں برسی جو بھی فاتحہ اس کے لیے دلائی جائیں, یا کوئی بزرگان دین کے لیے جو نیاز کرتے ہیں جیسے 11ویں شریف ہوگی عرس اعلیٰ حضرت پر جو ہے نیاز کر دی, تو اس طرح کی جو بھی ہیں تو یہ ساری اس کی مختلف شاخیں ہیں. تو اصل جب قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو لہذا ان پر کوئی قسم کا جو ہے کوئی اعتراض نہیں بن سکتا, کیونکہ ان 11ویں شریف بھی اگر کوئی مناتا ہے تو کیا کرتا اس میں. 11ویں شریف کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, وہ کوئی عالم صاحب آ کر واز کرتے ہیں, لنگر کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے جیسا کہ پہلے سن چکے ہیں مطلوب شرع ہیں, شریعت سے جو ہے وہ ثابت ہیں. زیادہ سے زیادہ عمومی طور پر جو بات سامنے آتی ہے کہ یہ تعین آپ نے کر دی, معین دنوں کو کر دیا کہ 10واں منائیں گے 40واں منائیں گے یا اس دن 11ویں منائیں گے, خواجہ کی چھٹی مناتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ یہ تعین جو معین ہم نے کیا ہے اصل میں تعین دو طرح کی ہے, ایک ہے تعین شرعی اور ایک ہے تعین عرفی. تعین شرعی یہ ہے کہ کسی چیز کو شریعت نے اس کا وقت مقرر کر دیا ہو, خاص کر دیا ہو, جیسے فرما دیا کہ ذی الحجہ کے ان مخصوص دنوں کے اندر حج کرنا ہے. اب حج کے لیے تعین شریعت نے فرما دی, انہی دنوں میں وہ ارکان وہ افعال کوئی کرے گا تو وہ حاجی کہلائے گا اور اس کا حج ہوگا. اسی طرح قربانی کے لیے مخصوص دن کر دی کہ یہ قربانی ان مخصوص دنوں کے اندر 3 دنوں کے اندر ایام نہر کے اندر جو ہے ہو سکتی ہے. یہ ہے تعین شرعی. باقی ایک ہے تعین عرفی کہ شرع نے اس کا وقت ٹائم پیریڈ اس کو موقت نہیں کیا, اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہی معین نہیں کیا, بلکہ لوگ اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کو معین کرتے ہیں. آسان سے اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ظہر کا ٹائم ہے, 4:45 بجے شروع ہوا, 4:45 بجے بالفرض جو ہے ختم ہو رہا ہے. تو اب یہ پورا ظہر کا ٹائم ہے. اب کسی نے اپنی آسانی کے لیے جیسے فیکٹری میں, کمپنی میں یا کہ مارکیٹ کی مساجد ہیں, لوگ اپنی آسانی کے لیے کسی نے 1 بجے باجماعت پڑھنے کا ٹائم معین کر دیا, کسی نے 1:30 بجے پڑھنے کا معین کر دیا, کہیں 1:45 بجے, کہیں 2 بجے, بالخصوص جمعۃ المبارک کہیں جو ہے 1:15 بجے, کہیں 2 بجے, کہیں اس سے بھی جو ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے کرتے. تو یہ جو ہم نے اس کا ٹائم معین کیا ہے تو یہ معین عرفی ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کہ اس وقت لوگ پہنچ سکتے ہیں بآسانی, زیادہ نماز کے اندر جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں. تو اب یہ تعین عرفی ہے, یہ کرنا بالکل جائز ہے. یہ تو نماز کی مثال ہے, اس طرح ہم نے اور کئی کام ہیں, شادی کی بھی تاریخ مقرر ہوتی ہے, شادی کی تعین جو بھی تقریبات دن معین کیا, عقیقے کا دن معین کیا, منگنی کا دن معین کرتے ہیں, مدارس کے اندر پڑھائی کے دن معین ہوتے ہیں, تعطیلات کے دن معین ہوتے ہیں, امتحانات کے دن معین ہوتے ہیں. یہ سب تعینات ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ عرفی ہیں, چونکہ شریعت نے اس سے منع بھی نہیں کیا. تو اس لیے ایصال ثواب کے لیے جو دن معین کر لیا جاتا ہے کہ اس میں 11ویں شریف, تو اس کو شرعی یا لازمی نہیں سمجھتے بلکہ عرفی سمجھتے ہیں کہ تاکہ لوگ آسانی سے اس محفل کے اندر شرکت کر لیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے شرکاء اس میں ہوں, اور یہ بھی ثواب کا ایک زیادہ ذریعہ بنے. آپ نے درست فرمایا کہ اس کو کوئی فرض یا واجب تو سمجھتے نہیں ہیں, بلکہ جیسے سوئی میں اب تیسرے دن ہوتا ہے, لیکن اب بعض اوقات جیسے چھٹی کا دن دوسرے دن آ رہا ہے, اس دن اس کو بھی سوئی میں کہتے ہیں لیکن دوسرے دن کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک نام تو مشہور ہو گیا ہے, لیکن اس کو کوئی فرض یا واجب ایسا نہیں سمجھا جاتا. جزاک اللہ. بلکہ 11ویں شریف کے متعلق تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی جب تنخواہ ملی تو اسی وقت حصہ نکال دیا, یہ 11ویں, بھلے وہ 25 تاریخ وہ کسی تاریخ کو بھی آئے. کہیں سے اگر کوئی زیادہ پیسوں کی ترکیب بنی, کاروبار میں زیادہ برکت ہے تو 11ویں شریف کے نیاز دلالت ہے, تو اس کا نام ایک دیا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتا کہ اسی دن کرنا ضروری. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. امید ہے ہمارے اسلام بھائی کی تشفی ہو گئی ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں, سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اپنے دن بھر کی نیکیاں اولیاء کرام اور صحابہ کرام کو بخش دیتا ہوں, کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ زندگی بھر کی نیکیاں اولیاء کرام کے نام کر دیتا ہوں. سائل یہ پوچھ رہے ہیں تو کیا یہ کرنا میرا درست ہے؟ اصل ان کی ایصال ثواب ہی ہے, تو جب اصل جائز ہے تو اگر یہ اپنے دن بھر کی نیکیاں اولیاء کرام یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بخش دیتے ہیں تو ان کا یہ عمل شرعن جائز ہے, اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے والدین کے ایصال ثواب کے لیے میں کون سا ایسا عمل کروں جس سے ان کو کثیر تعداد میں ثواب ملے اور خوش ہو جائیں؟ ماشاءاللہ, سائل بہت باسعادت ہیں کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے سوچ رہے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جن کی اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کا ذہن رکھتی ہے. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کروں میں ایصال ثواب کے لیے, کیا بہتر ہے؟ ان کے لیے یہ بہتر یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کر دیں
اب اس کی صورت یہ ہے کہ جو ان کے لیے آسان ہو لیکن ہو بھی صدقہ جاریہ، مثلا مسجد و مدرسہ تعمیر کر دے، اگر صاحب حیثیت ہے تو مکمل مسجد یا مدرسہ تعمیر کر دے اور اس کا ثواب والدین کے پہنچا دے، ورنہ مسجد مدرسے میں حصہ ملا دے، کسی دینی طالب علم کی خدمت کر دے، انہیں کتابیں خرید دے جو وہ پڑھتے رہیں گے، جب تک پڑھتے رہیں گے انہیں ان کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جہاں ضرورت ہو، مثلا ہمارے ہاں پانی کی سبیل لگا دی جاتی ہے کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے تو پانی کی سبیل لگا دیں، اس کا بھی صدقہ جاریہ کر دیں۔ تو مختصر یہ کہ عمل صدقہ جاریہ کا کریں کہ جو مسلسل تا قیامت رہے اور اس کا ثواب انہیں ان کے والدین کو ملتا رہے، ایسی کوئی صورت اختیار کی کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔ یعنی عمل دو طرح کا، ایک تو یہ کہ ایک دفعہ کیا اس کا ثواب ملا، اور ایک یہ ہے کہ جو صدقہ جاریہ کی صورت ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ تا دیر قائم رہے گا۔ تو ایسا عمل کرنا چاہیے اصالِ ثواب کے لیے کہ جس کا ثواب جو ہے وہ تا دیر ملتا رہے، تا قیامت ملتا رہے، یا جس میں جتنا زیادہ وقت مسجد ہو گئی، مدارس ہو گئے، تو جب تک قائم رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ عرس پر بھی گفتگو ہو گئی اور اس حوالے سے کچھ سوال جواب کا بھی سلسلہ ہو گیا۔ اب اولیاء کرام کے مزار پر حاضری کا کسی کا ذہن ہے، اب وہ کیا طریقہ ہو، بہترین طریقہ کہ کسی ولی کے مزار پر میں حاضری دوں؟ چادریں بھی ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، کوئی چادر لے کے جاتا ہے، کوئی بغیر چادر کے جاتا ہے، تو کچھ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں، مزار پہ حاضری کا جو طریقہ ہے علماء کرام نے تحریر کیا ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت کے اندر اس کا طریقہ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی ولی کے مزار پر جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قدموں کی طرف سے حاضری دے، قدموں کی طرف سے جائے اور پھر اس کے چہرے کی طرف یعنی قبلے کی طرف آ جائے، کہ قبلے کو پیٹھ ہوگی اور اس کے جو ہے وہ چہرے کی طرف جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ زائر کا منہ ہوگا۔ تو اب چہرے کی طرف آ کے ان کی قبر سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہو یا بیٹھ جائے، سلام پیش کرے۔ سلام پیش کرنے کے بعد پھر وہاں پر جو کچھ بھی اس نے تلاوت کرنی ہے، اس نے ذکر کرنا ہے، اس نے کچھ پڑھنا ہے، ذکر درود کوئی کچھ بھی کرنا ہے وہ کرے، اور اس کے بعد اس صاحب مزار کو ایصال ثواب کرے۔ اور اب اس کے بعد اگر اپنی کوئی حاجت پیش کرنی ہے تو اس کا بھی سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ولی کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں، اور خود اولیاء کرام جو ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، تو اس ولی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اے اللہ، جس ولی کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں اس کے صدقے میرا فلاں مسئلہ حل فرما دے، میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ تو یہ اس کا مکمل طریقہ۔ اب اس کے اندر جو چند ایک چیزیں جو ہیں کہ مثال کے طور پہ چادر لے کر حاضر ہوتے ہیں، خوشبو لے کے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ اگربتیاں یا پھول وغیرہ لے کے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ مزار شریف پہ چادر چڑھانا، پھول چڑھانا تو خیر احادیث مبارک سے اس کی اصل موجود ہے کہ قبر پر کوئی بھی تر اس طرح کی نباتات والی چیز اگر رکھی تو جب تک وہ تر رہے گی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے گی تو برکت رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ تو پھول پیش کرنا تو یوں درست۔ بقیہ اگربتیاں جلانا، اگربتیوں کے اندر ادب یہ ہے کہ اگربتیاں جو ہیں یہ قبر کے بعین ہی اوپر جلانا منع ہے، صحیح، کیونکہ اگربتیوں سے دھواں نکلتا ہے۔ تو اب قبر کے اوپر جو ہے اگربتی جلائی اور دھواں نکل رہا ہے تو ایک بدشگونی کا جو ہے نا وہ ایک یعنی وہ علامت بنتی ہے کہ یہ معاذ اللہ کو دھواں نکل رہا ہے، آگ کا دھواں نکل رہا ہے، تو اس لیے قبر کے اوپر جو ہے اگربتی نہ جلائی جائے۔ ہاں تھوڑا سا ہٹ کے ہو اور اس میں نیت صاحب قبر کو خوشبو پہنچانے کی نہ ہو کہ اس کو جو خوشبو پہنچ رہی ہے اس کا مقابل ہی کوئی نہیں، اور دوسرا اس کو اس خوشبو کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی اثر۔ ہاں جو وہاں پر زائرین حاضری دیتے ہیں تو خوشبو جو ہے ان کی طبیعت میں فرحت پیدا کرے گی اور انہیں خوشی ہوگی، تو ان کی نیت سے اگر اگربتیاں وہاں قریب کے اندر جلا لیتا ہے تو اس کے اندر حرج نہیں۔ باقی چادر چڑھانا، مزار پہ جانے پر چادر چڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر چادر چڑھا دیا تو اچھی بات ہے۔ اور اس میں نیت کیا ہوتی ہے؟ چادر چڑھانے میں اصل میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی قبرستان میں جائیں، اب وہاں پر اگر 1000 قبریں اور کسی ایک قبر کے اوپر چادر چڑھی ہوئی ہے نا، تو آپ پہلے وہیں پر جائیں گے، آپ کہیں یار یہ کوئی بندہ جو ہے نا یہ وہ نیک صالح بندہ ہے تو اس کی قبر پہ حاضری دے لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چادر چڑھانا اصل میں ایک علامت ہے، انفرادیت پیدا کرنا ہے، ایک انفرادیت پیدا کرتا ہے، ایک علامت ہے کہ یہ بندہ صالحین میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے۔
تو اب یہ پہچان ہے. تو پہچان کے لیے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ پورے روڈ کے اوپر کراچی سے لے کر پشاور چلے جائیں تو ہر روڈ پہ لگا ہوتا ہے 32 کلومیٹر 732 کلومیٹر. تو ایک علامت ہے, یہ لگانا جائز ہے, اس کے اندر کیا حرج ہے, یہ تو جائز ہے. دوسرا اس کے اندر پہلو ہوتا ہے قبر کے اوپر یہ جو چادر چڑھانے کا, کہ اس میں اس ولی کی تعظیم ہے. جو چادر چڑھانے والا اس سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کیوں چڑھا رہے ہیں, دوسرے پہ کیوں نہیں چڑھا, وہ یہی کہے گا کہ بھئی ان کی تعظیم کے طور پہ چڑھایا جا رہا. اب تعظیم جو ہے وہ اس قبر کی نہیں, اس صاحب قبر کی اصل میں تعظیم ہے. تو صاحب قبر جب ولی ہے, نیک بندہ ہے, اس کی تعظیم کرنا خود جو ہے وہ شریعت نے فرمایا کہ نیک بندوں کی تعظیم کی جائے. تو یہ چادر چڑھانا ایک پہچان کے لیے, ایک صاحب قبر کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے. اب جتنی مزید چادریں چڑھائے, اب ہمارے ہاں تو یہ نا ایک چڑھائی چلو اب علامت کے لیے کافی تھی, اب دوسری تیسری چوتھی تو ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے. اصل میں یوں ہوتا ہے, چادریں ویسے تو خیر جتنی جو ہے نا وہ بقدر کفایت ہی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, لیکن یہ جو بہت ساری چڑھاتے ہیں نا اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, جیسے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھا ہوگا, وہاں چادریں چڑھا رہے ہیں, کافی ساری ہوتی ہیں. وہاں پر کوئی شخص آتا ہے, وہ اس صاحب مزار کی قبر سے جو متصل کوئی چیز ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے, یہ مجھے مل جائے. تو یہ اس ولی کے قرب کے اندر یا اس کی قبر کے ساتھ مس ہونے والی جو چیز ہے وہ ایک بابرکت ہوگی. میں اسے اپنے کفن میں رکھوں گا, میں اسے قرآن پاک کے غلاف سی لوں گا, یا میں اس کو گھر کے اندر جو ہے وہ سینری وغیرہ بنا کے اس کی رکھ لوں گا. اور آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے بہت سارے لوگ کہ پورے جو دنیا کے مزاروں کی چادریں انہوں نے جمع کر کے اور کوئی آتا ہے تو بنایا دکھاتے کہ یہ فلاں جگہ کی چادر ہے. تو یہ اصل میں ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے. تو اب اگر یوں چادریں زیادہ ہو گئیں کہ چادریں مستقل نہیں رہتی, بلکہ جو جواز کی صورت ہے کسی کو دینے کی, تو کوئی آتا ہے, کوئی امیر آ گیا یا کوئی غریب آ گیا یا کوئی ظاہر آ گیا تو اس کو وہ چادر دے دی, اٹھا لی جاتی, یوں چادریں اٹھائی جاتی رہتی ہیں, نہیں آتی رہتی ہیں. تو اب اس طور پہ اگر زیادہ چادریں تو کوئی حرج نہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر ایک رسالہ بھی ہے, فتاوی رضیہ شریف کی 9ویں جلد کے اندر, بریق المنار بشموع المزار, مزار کے اوپر جو چراغاں کیا جاتا ہے, روشنی کی جاتی ہے, اس کے بارے میں. تو اس میں یہ چادریں چڑھانے کا مسئلہ بھی اس میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم حضور, میرا سوال یہ ہے کہ میں حضرت داتا علی حجویری کے مزار مبارک پر حاضر ہوا تھا. تو یہاں جو لوگ ہیں آتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, مگر ان میں ادب نہیں ہوتا. وہاں مزار پر جو لوگ آتے ہیں وہ ہندوانہ رسمیں ادا کرتے ہیں, جس طرح وہ باجے بجاتے ہیں بہت زور زور سے, ان میں نشے کی حالت میں بھی لوگ ہوتے ہیں. تو مزار پر طالب علم بھی ہوتے ہیں اور لوگ عبادت بھی کرتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ کچھ گفتگو تو اس حوالے سے ہو چکی ہے, لیکن سائل پوچھنا چاہ رہے ہیں, ایک مزار کے انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ وہاں پر کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں مزار پہ بعض لوگ خلاف شرع کام جا کے کرتے ہیں. اب اس میں جو یہ خلاف شرع کام کرنے والے ہیں اصل میں تو انہی کو سمجھایا جائے گا. مزار کے اوپر جو جاتے ہیں اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے, وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا لیکن اب تم جایا کرو. اب اس کے آخر میں جو اس کا سبب بیان کیا نا کہ قبرستان کیوں جایا کرو, وہ فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ, کہ قبریں جو ہیں یہ موت کی یاد دلاتی ہیں, کہ خواہ عام آدمی ہے یا اللہ کا ولی ہے, موت بہرحال حق ہے, وہ ہر ایک کو آنی ہے. تو قبر پر, مزار پہ یا قبرستان جانے کے اندر ایک بنیادی نیت حدیث کی روح سے موت کی یاد ہونی چاہیے. جب مزار پہ جانے کے اندر ایک نیت یہ بھی ہے کہ موت آنی اور موت کی فکر, تو اب موت کی فکر جو ہے وہ خلاف شرع کاموں کو روکے گی یا اس کو بڑھائے گی. تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نیت جو ہے وہ اس کے اندر یہ مستحضر نہیں ہوتی, نیت حاضر نہیں ہوتی, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو مزارات پہ جانے والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. تو گویا جس صاحب مزار کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں, ہم اس کے طریقے پر چلنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اندر واتبع سبیل من اناب الیہ, پیروی کر اس کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے, جو میری طرف چلنے والا ہے. تو کسی ولی کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں,
اب وہ ولی تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، بندگی میں، شریعت پر استقامت میں، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے اندر وہ رہا، اور اس کی قبر پر جانے والا ان تمام کاموں کے برخلاف کرے تو گویا کسی کے گھر کے اندر موجود ہے اور ہر کام وہ کرنے کے جو صاحب خانہ کو ناپسند ہے. کسی آدمی نے ہمیں اپنے گھر دعوت دی ہے اور جو چیزیں اس کو ناپسند ہے اس کے گھر میں جا کے وہی کر رہے ہیں. اس کے گھر کے اندر اس کو صفائی پسند ہے، اس کے گھر میں جا کے گند مچا دی ہے. تو یہ جو خلاف شریعت کام ہے یہ سارے گندگی ہیں، اور ان سے صفائی صاحب مزار کی روحانی تسکین کا ذریعہ کہ یہ چیزیں نہ ہوں. اب یہ ان کے مزار پہ جو حاضری ہے یہ گویا ان کے گھر کے اندر حاضری، اور ان کے گھر کے اندر جا کے گند مچانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. تو جب کسی بھی صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں پر خلاف شریعت کاموں سے زیادہ اجتناب کرنا چاہیے کہ کسی کی قرب کے اندر جیسے برکت بڑھ جاتی ہے اسی طریقے سے وہاں غلط کام کرنے کی قباحت بھی بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اب وہ ایک آدمی جو ہے وہ چوری کر رہا ہے، ایک عام چوری ہے، اور وہی آدمی مسجد میں جا کے چوری کرتا ہے. ایک آدمی جیب تراشتا ہے کسی بازار کے اندر اور دوسرا آدمی جیب تراشتا ہے کسی مسجد کے اندر جا کے، تو مسجد کے اندر جو جا کے جیب تراشے گا، چوری کرے گا، لازمی بات ہے اس کی قباحت بڑھ گئی. تو اسی طرح صاحب مزار کی بارگاہ میں جا کے جب برکت بڑھ جاتی ہے، روحانیت بڑھ جاتی ہے، تو وہاں پر اگر خلاف شرع کام کریں گے تو اس کی وجہ اس کی قباحت اور اس کی خباثت بھی بڑھ جائے گی. تو یہ تو جانے والوں کو چاہیے کہ وہاں ان چیزوں سے اجتناب کریں. ایسی گفتگو کے دوران ایک سوال ذہن میں آیا کہ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ آپ تو اولیاء کرام کے تصرف کے قائل ہیں، جب یہ وہاں جاتے ہیں مانگتے ہیں ان سے، اور اس طرح کے کاموں کے لیے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ کام بنا دے، یہ کام بنا دے. تو جب آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں اور ان سے آپ یوں بھی مدد مانگتے ہیں اور اولیاء کرام کو یہ سب کام ناپسند بھی ہیں، تو اپنے تصرف سے اپنے بالکل قریب ہونے والے ان غیر شرعی کاموں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ان کے لیے تکلیف دہ بھی، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جو صاحب خانہ کو کام پسند نہیں وہاں جا کر کیا جائے اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا. تو جب اولیاء کرام کے تصرفات بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا، بڑی کرامات بھی ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور لوگوں کے کام ہوتے بھی ہیں، تو پھر ایسا تصرف یہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا کہ یہ غیر شرعی کام بالکل ختم ہو جائے؟ اگر یہ وسوسہ آتا ہو تو اصل میں کوئی زیادہ ہی جاہلانہ سوال ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، چوری مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، خلاف شرع کا مسجد کے اندر بھی ہوتے ہیں، مسجد کے اندر بھی برائیاں کی جاتی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے گئے تھے، صفا مروہ کے اوپر بھی بت رکھے گئے تھے، وہاں پر تو حج ہوتا تھا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا تھا. اولیاء کرام اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا رہا، کیے جاتے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے. اسی طرح مجاہدین جو جہاد کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. اب وہ جو اللہ کی راہ میں گیا وہ تو مر گیا، اور جو اللہ کی راہ کے مخالف آیا ہوا تھا وہ بچ کے نکل گیا. مسلمانوں کو شکست بھی ہوتی ہے. تو جب یہ اللہ کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو نہ بچایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ امور تکوینیہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ایک امور تشریعیہ ہوتے ہیں، ایک امور تکوینیہ ہوتے ہیں. امور تشریعیہ یہ ہے کہ جو شریعت کے کام ہیں ان کے اوپر بیان کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو امور تکوینیہ ہے، کائنات کا نظام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی وہ جس انداز میں چلاتا ہے وہ اس انداز میں چل رہا ہے. تو اب امور تکوینیہ کی چیزوں کو لے کر اس طرح نہیں کیا جاتا کہ بھی اگر اللہ تعالیٰ اگر فلاں یہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتا. غزوہ بدر کے اندر فرشتے اترے، احد میں کیوں نہیں اترے، خندق کے اندر کیوں نہیں اترے، غزوہ حنین میں اترے اور بہت ساری جنگوں میں نہیں اترے. تو اب کیا کریں گے؟ جہاں نہیں اترے وہاں کہیں گے بھی جب وہاں اترے تو یہاں کیوں نہیں اترے، اور اگر یہاں نہیں اترے تو پھر وہاں بھی نہیں اترے. تو ایسی بات نہیں ہے. تصرفات اور اختیارات اپنی جگہ ہوتے، کسی جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کسی جگہ نہیں کیا جاتا. جزاک اللہ. امید ہے بوسوں کے وسوسوں کی کاٹ ہوئی ہوگی. تو ہمیں اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے رہنا چاہیے اور اس طرح کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں عرس نہیں کرنا چاہیے، چلو بقیہ 11 مہینے میں تو کریں لیکن سفر میں عرس نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا درست ہے؟ سفر میں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ عرس منانا ایصال ثواب ہے، جیسا کہ اور سفر میں ہی اگر کسی بزرگ کا وصال ہوا ہے تو اس کے خاص یوم وصال کو عرس منانا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے. سفر کے مہینے میں بھی برسوں سے عرس ہوتے ہیں. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کا عرس جو ہے وہ سالوں سے منایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو کئی سالوں سے جو ہے
منایا جاتا ہو اور علماء کی ایک تعداد ہوتی ہے جو وہاں پہ بعض و نصیحت بیانات کرتے ہیں. ایک یہ شاید ذہن میں اس طرح آیا ہو کہ بعض لوگوں نے جیسے سفر کے بارے میں اور باتیں پھیلائی نا، سفر میں شادی نہیں کر سکتے، سفر میں نیا کام نہ کوئی شروع کریں، سفر میں کہیں سفر بھی نہ کریں، کہیں جائیں بھی نہیں. تو اس طرح کی جو باتیں سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں مشہور ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض تو اتنا جاہلانہ عقیدہ ہے کہ منحوس کہتے ہیں مہینے کو، بعض سمجھتے ہیں کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں، غلط عقیدے ہیں لوگوں کے. اس کی اصلاح ہونی چاہیے، درستی ہونی چاہیے، کیونکہ سفر کے مہینے میں نہ عرس منانے کی کوئی ممانت ہے، نہ شادی بیاہ کرنے کی کوئی ممانت ہے، اور نہ ہی اس بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں یا اس میں کوئی کسی طرح کا منحوس اس کو کہا جائے. مہینے سب اللہ کے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ الاثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں. کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. تو سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو کسی بھی مہینے کے بارے میں یہ تصور رکھنا یہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل جو ہے غلط عقیدہ ہے. جزاک اللہ. اگلا کال سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کیا جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے اصالہ ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ہم مزار کو چوم سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور. کہ جو لوگ زندہ، عموماً یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ زندہ کو اصالہ ثواب کریں گے لوگ ہنسیں گے، کہ تو بعض سمجھتے ہوں کہ شاید ہوتا بھی نہیں ہے. تو زندہ کو بھی اصالہ ثواب پہنچانا ہے، اس کو فائدہ پہنچانا ہے. جس طرح ہم نے میت کو کوئی چیز بخش دی، اس طرح زندہ کے لیے بھی اگر کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب ان کو ایصال کر دیتے ہیں تو یہ درست ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی پہ مینڈا ذبح فرمایا اور آپ نے اس کے بعد دعا مانگی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما لے. تو یعنی اس کا ثواب جو ہے امت محمدیہ کے لیے، تو یہ سب پوری امت جو ہے بعد میں زندہ ہی ہے، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جا رہے تھے حج کے لیے، تو آپ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو میرا یہ ضامن بنے، مسجد اشعار میں جا کر وہاں پر 2 یا 4 رکعتیں پڑھے، اور وہ پڑھنے کے بعد کہ حاضی لی ابی ہریرہ، کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے، یعنی ابو ہریرہ کے اصالہ ثواب کے لیے. اصل میں اس مسجد کی فضیلت بیان کی حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اشعار سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ شہداء ایسے اٹھائے گا کہ شہداء بدر کے ساتھ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. تو آپ نے اس لحاظ سے کہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں وہ لوگ اٹھائے جائیں گے کہ جن کو شہداء بدر کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا اس مسجد میں میرے لیے کوئی جا کے نماز پڑھے. تو آپ زندہ تھے اور اپنے لیے یہ کہا آپ نے. تو یہ کسی کو زندہ کو بھی اصالہ ثواب کرنا یہ بالکل درست ہے. باقی ہمارے حافظ اویس صاحب نے یہ سوال کیا کہ مزار کو چوم سکتے ہیں کہ نہیں. تو مزار کو چومنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض اجازت دیتے ہیں، بعض اس کی ممانت کرتے ہیں. تو بہتر یہی ہے، سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ آپ نے بھی اسی کو فرمایا ہے کہ نہ چوما جائے. بہتر یہ ہے کہ اسی پہ ہی عمل کیا جائے. اور پہلے آپ تفصیل سے حاضری کا طریقہ سن ہی چکے ہیں کہ قبر سے اتنی دور فاتحہ وغیرہ پڑھی جائے. جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین، موضوع بہت دلچسپ ہے. بہرحال ظاہر ہے کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. آپ کے ذہن میں اگر اس سے متعلق اور کوئی سوالات باقی رہ گئے ہوں کہ جن کا جواب ابھی نہیں دیا جا سکا، یا وہ اسلام جنہوں نے کال ریکارڈ کروائی تھی اور شامل نہیں کر سکے، گھبرائے نہیں. الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی سروس کئی ذرائع سے ہماری شرعی رہنمائی کے لیے موجود ہے. ایک ایڈریس نوٹ فرما لیں، darulaftah@dawat-islami.net، darulaftah@dawat-islami.net. اس ایڈریس پر آپ اپنا سوال میل کر دیجئے تو انشاءاللہ آپ کو تحریری صورت میں جواب مل جائے گا. اور اب تو ہماری اس مجلس کی کیا بات ہے، ڈبل 12 گھنٹے اور تمام دن، یعنی ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہے. ہمیں شرعی رہنمائی کے لیے نمبر بھی مل گیا ہے، جب چاہیں جہاں سے چاہیں آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا
کوئی بھی مسئلہ ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر آپ دیکھتے رہتے ہیں, وہ نمبر آپ نوٹ کر لیں, اور اس موضوع سے یا اس کے علاوہ کسی موضوع سے متعلق آپ کو شرعی رہنمائی چاہیے ہو, آپ یہ حاصل کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو شرعی رہنمائی پیش کی جائے گی. یہ سب دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم نے آج جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء کرام کی محبت ہمارے دل میں مزید اس کا اضافہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.